السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے اکنامک اسٹرینتھ کی. اکنامکس میں جو ڈیولپمنٹ چیپٹر فرسٹ ہے اس میں ہم آج لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے. ایک تو ہے پبلک فیسلٹیز, دوسرا ہے سسٹینیبلٹی آف ڈیولپمنٹ. تو ابھی تک ہم نے پڑھا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم کچھ کرائٹیرین کے بیس پر لیتے ہیں کہ کون کتنا ڈیولپڈ ہے. تو اس کے لیے کچھ انڈیکیٹرز ہیں, کچھ کرائٹیریاز ہیں جس میں ہم نے زیادہ دیکھا کہ ایوریج انکم. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز یا ایجوکیشنل فیسلٹیز, یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سا کنٹری یا کون سی اسٹیٹ یا کون سا ریجن کتنا ڈیولپڈ ہے. تو اس کے بعد آتا ہے پبلک فیسلٹیز. کہتے ہیں مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جو انکم ہے یہ ہر شے, ہر کوئی سروس ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ہمیں انڈیویجولی نہیں چاہیے ہوتی ہیں, ہمیں کولیکٹیولی چاہیے ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم لیتے ہیں اگر کوئی گاؤں ہے, بہت بیکورڈ گاؤں ہیں, تو اگر وہاں پہ ایک دو بندے اچھے خاصے امیر ہوں گے, ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہوگا, تو وہ اپنے بچوں کو وہاں نہیں پڑھا سکتے ہیں. تو ان کو اپنے بچوں کو کچھ باہر بھیجنا پڑتا ہے, کسی دوسری جگہ بھیجنا پڑتا ہے جہاں ان کو ایجوکیشنل فیسلٹیز, جہاں ان کے بچے اسٹڈی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے برعکس اگر ہم اس گاؤں میں اگر جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ اسکولز وغیرہ کا بندوبست کرتی ہے, تو وہاں پہ نہ کہ وہ بچے جن کی انکم اچھی ہوتی ہے, بلکہ وہ بھی جن کا اتنا گزارا نہیں ہوتا ہے, تو وہ بھی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے انفیکشس ڈیزیز جیسے آج ہے کووڈ, یہ پھیل رہا ہے. تو اس میں انڈیویجولی ہم پیسے کی بنیاد پہ ہم مطلب پیسے کے بل بوتے پہ ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں جب تک کولیکٹیولی ساری جو کمیونٹی ہے, ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں, وہ پریونٹیو میجرز جب تک نہ وہ مطلب پریونٹیو میجرز لے لیں, تو تب تک ہم مطلب ایک انڈیویجول اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر ایک انڈیویجول احتیاط کرتا ہے تو وہ پھر بھی اس کو بہت خطرہ ہے. اگر ساری کمیونٹی احتیاط کرتی ہیں, پریونٹیو میجرز لے لیتی ہیں, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جو انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے, وائرل ڈیزیز ہوتی ہے, تو وہ کنٹرول کرنے میں ساری کمیونٹی کا, سارے ریجن کا, ایون ساری کنٹری کا مطلب ہونا ضروری ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انکم ہے, کہ جو پیسہ ہے, وہ ہمیں ہر ایک چیز, ہر ایک سروس پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مطلب باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں مطلب ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ مانو کہ سیکیورٹی ہوتی ہے. کشیر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ اگر أسۍ تھاوو محلس منٛز, اگر أسۍ محلس منٛز تھاوو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر تھایہِ اکھ سیکیورٹی گارڈ دروازس پٮ۪ٹھ, سُہ گژھِ سستہٕ کِنہٕ سُہ گژھِ سستہٕ کہِ سورُے گام تھایہِ سیکیورٹی ہُنٛد بندوبست, تہٕ کینٛہہ نفر 5-8 نفر تھاوُن سٲرسٕے گامس سیکیورٹی. تو یہ ایگزامپل ہے. تو چیپ یعنی سستا وہ ہوگا جہاں پہ ہم ہر ایک بندے کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, ہر گاؤں کی مطلب گامس سٲرسٕے سیکیورٹی پرووائڈ کران. یعنی کہ نفرن 2 یا 3 یمن گزار آسہِ تِم ہیٚکن سیکیورٹی پانس پرووائڈ کٔرِتھ, تہٕ نہیں تو وہ ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اگر ہم الگ الگ سیکیورٹی رکھیں گے, الگ الگ گھر کی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کولیکٹیولی اپنی کمیونٹی کی, اپنے ریجن کی سیکیورٹی رکھیں. یہ مثال ایگزامپل اکھ. اتھے کٔنۍ ووٚن مطلب یوٗتاہ اَسہِ پبلک یعنی گورمنٹ فیسلٹیز آسن, تو سُہ تہِ چھُ اکھ ڈیولپمنٹُک اکھ انڈیکیٹر اکھ, کہ جہاں پہ پبلک فیسلٹیز یعنی جیسے ہم نے دیکھا کیرلا میں, مہاراشٹر میں جو یہ ہیں
انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ وہ بہت کم دیکھنے کو ملی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے، وہاں پہ جو ان کو مطلب پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم، یعنی جو بھی ان کو مطلب پبلک فیسلٹیز، راشن ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایکولی سب کو ملتا ہے، تو ان وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے تو ان کو کیا ہے، وہاں پہ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ کم دیکھنے کو ملتی ہے. اگر اس برعکس نمو کا اسٹیٹ اس جیسے بہار کی ہم نے بات کی، تو وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں، کافی امیر ہیں، جو اپنے آپ کو مطلب ہر کوئی فیسلٹی پریویل کر سکتے ہیں. تو مگر اوور آل اگر أسۍ وٕچھو تَمہِ سٹیٹٕچ کنڈیشن، سۄ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان ڈیولپ بٔنِتھ کِہیٖنۍ. تَتھ برعکس وٕچھو أسۍ کیرلا چھِ ایز سچ اوور آل سٹیٹ أسۍ وَنان تَتھ سا چھِ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ کم ہے. تو یہاں اس میں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا سسٹینیبلٹی آف ڈیولپمنٹ. جو یہ ڈیولپمنٹ ہے کسی بھی ریجن کا یا کسی بھی کنٹری کی، کیا یہ سسٹینیبل ہے، کیا یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ تو سائنٹسٹس کا کہنا یہ ہے کہ جو ہاف آف دس 21st سینچری یعنی 2050 کے بعد جو ایئرس آئیں گے، جو پیریڈ آئے گا، تو وہاں پہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہیں یہ سسٹینیبل نہیں رہ سکتی ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو نان رینیویبل ریسورسز ہیں، تو وہ بھی رینیویبل ریسورسز جو ہم مطلب رینیو کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، مگر ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے رینیو کرنے کے لیے، جیسے جنگل، فارسٹ وغیرہ، وائلڈ لائف. مگر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، جیسے ولنریبل ایکسٹنکٹ ریسورسز یا انڈینجرڈ اسپیشیز، پلانٹس کی ہو، اینیملس کی ہو، تو ہم وہاں پہ ان کو وہ ٹائم پرووائڈ ہی نہیں کرتے ہیں جس پیریڈ میں وہ اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں، نہیں ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو ایسے ریسورسز بھی ہیں. ایک تو ایگزاسٹیبل ریسورسز، وہ تو آلریڈی ہمیں پتہ ہی، کول، پیٹرول وغیرہ، تو وہ بہت زیادہ مطلب آج بھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ ختم ہو رہے ہیں. اچھا پتہ ہے کہ پیٹرول وغیرہ ان کے دام بڑھ رہے ہیں. دام کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو مگر اس کے ساتھ ساتھ جو رینیویبل ریسورسز بھی ہیں وہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں. تو سائنٹسٹس کا ماننا ہے یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ہمیں ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یا تو بڑھے یا ایسے ہی رہے ہمیشہ کے لیے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں گلیشیئرس میلٹ ہوتے ہیں، سی لیول رائز ہو رہی ہے، فلڈس آ رہے ہیں، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن آف فارسٹ، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. نان بایو ڈیگریڈیبل ریسورسز جو ہیں، جو ڈیگریڈ نہیں ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے. وہ پلوٹ کرتے ہیں ہماری سوائل کو، ہمارے پلانٹس، اینیملس کو، ہماری ایکویٹک لائف کو، ہمارے واٹر ریسورس، ایون جو گراؤنڈ واٹر ریسورس ہیں انڈیا کی جو گراؤنڈ لیول ہے تو وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ریپلینش نہیں ہو رہی ہیں. جس مطلب حساب سے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس حساب سے وہ رینیو نہیں ہو رہی ہیں ڈیو ٹو رین فال یا کچھ ادر سورسز کی وجہ سے. تو وہ مطلب وہ فاصلی ہم یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو گراؤنڈ واٹر فیسلٹی ہے، جو گراؤنڈ واٹر ہمارا ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اور سیلنڈیٹی وغیرہ جو ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں جو ڈیزرٹ ایریاز وغیرہ ہیں، وہاں پہ ہم نے مطلب ایک حساب سے ڈیولپمنٹ کی تھی، تو اس کے مگر برے نتائج بھی آ رہے ہیں. الکلینٹی بڑھ رہی ہے، تو وہ سالٹ پینز وغیرہ بڑھ رہے ہیں. تو جو وہاں پہ جو آلریڈی جو پلانٹس ویجیٹیشن ہے تو ان کو بھی خطرہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جنگل، آج جیسے آپ نے ریسنٹلی
परसों ही टर्की में देखा कि जो वाइल्ड फायर की वजह से कितना एरिया वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, कितनी वेजिटेशन, कितने प्लांट्स, कितने स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स वो डैमेज हुए हैं, तो जिसकी वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा बन गई हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि ये जो हम डेवलपमेंट का ये रख रहे हैं कि हमें मोर एंड मोर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हमें सोफिस्टिकेशन, हर एक चीज़ में सोफिस्टिकेशन मिलनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर बुरे असर पड़ रहे हैं। तो जिससे साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये हमेशा के लिए, डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इस डेवलपमेंट के टॉपिक पे ये जो मतलब ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे मतलब वाकई में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है, इस पे बहुत मतलब फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स तो बहसें हो रही है, डिस्कशन हो रही, डिबेट्स, इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट होता है। शुक्रिया।